اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین حضرات، یہ ابھی سورہ تکاثر کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے اور اسی فکر میں تم لبِ گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ عزیز ساتھیوں، یہ سورہ تکاثر ابھی آپ کے سامنے میں نے جو تلاوت کی، اس کا ترجمہ جو پیش کیا، یہ مکی سورہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی محبت کو لے کر اس کا جو انجام آخرت میں ہونے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ بہت ہی واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اگر تم اس دنیا کے پیچھے مگن ہو جاؤ گے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرو گے، محنت و مشقت اسی کے لیے کرو گے، تو آخرت تمہارے لیے کس طریقے کی ہونے والی ہے اور اس کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پہ بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کر ایک خطبہ دیا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد مال کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان قریب تم پر دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ دوسری قومیں ہم پر حملہ آور ہو جائیں گی اور ہمیں جو ہے بالکل پسے پس ڈال دیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ تمہاری تعداد بہت کم ہوگی یا وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، یہ اس لیے نہیں ہوگا، وہ اس لیے ہوگا کہ تمہارا جو وزن ہوگا وہ سمندر میں ایک تنکے کے مانند یا سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا جبکہ ہم جو ہے اسلام پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، اس کی محبت میں مگن ہو جاؤ گے اور آخرت کو پس پس ڈال دو گے، موت سے ڈرنے لگو گے، اللہ کا جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے، یعنی کہ دین کو پھیلانے کے لیے جو جد و جہد جو ہونا چاہیے اس کو تم ترک کر دو گے۔ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے بھلے کے لیے نکالے گئے ہو اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا تو حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری بتائی مسلمان کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی ذمہ داری سے بالکل ہی مڑ جاؤ گے اور اس ذمہ داری کو بھول جاؤ گے اور دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، اس کی محبت تمہارے سر پر چل جائے گی، اس کے لیے تم ہر ممکن کوشش کرو گے کہ دنیا حاصل کر لیں، اور اسی فکر میں تم جو ہے اس سورہ میں کہا گیا کہ مر جاؤ گے، یعنی کہ تمام زندگی مال مال مال، آخرکار قبریں جا دیکھی تم نے اپنی، لیکن تمہارے اندر سے یہ ہوس ختم نہیں ہوئی کہ مال حاصل کرنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوشیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسے اسٹور کر لیا، اس کو جمع کر لیا، باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے جو تیرے مرنے کے بعد اس کو استعمال کریں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک بوند پانی تک نہ دیتا. تو اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں ہے. اب اس دنیا کی محبت میں آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. فرمایا تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دنیا غفلت میں ڈال رکھا ہے. غفلت میں کس چیز سے ڈال رکھا ہے؟ آخرت سے. یعنی اسی دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، اس مال مال مال، آخر کار تم مر جاتے ہو اور اسی فکر میں تمہارے دم نکل جاتا ہے کہ یہ دنیا کسی طریقے سے حاصل ہو جائے، یہ کسی طریقے سے ہمیں مل جائے، یہاں پر ایک نام ہمارا ہو جائے، فیم ہمارا ہو جائے، ایک ہماری شہرت ہو جائے کہ اس کے پاس بڑا مال ہے، اس کی بڑی اونچی بلڈنگ ہے، اس کے بہت مکانات ہیں، بہت زمین ہے، بڑا پراپرٹی ہے. اس طریقے کی تمہارے اندر خواہشیں اور لالچ یہ بھرے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے تمہیں آخرت میں کتنا نقصان دینے والی ہیں اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتائی ہیں. یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبِ غور تک پہنچ جاتے ہو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. یعنی کہ جو تمہاری جو روش ہے یہ دنیا حاصل کرنے کے پیچھے تم نے سب کچھ داؤ پہ لگا رکھا ہے. اپنا دن دیکھ رہے ہو، نہ رات دیکھ رہے ہو، اور نہ حلال دیکھ رہے ہو نہ حرام دیکھ رہے ہو. ہر طریقے کی جیسے جو کچھ کر مل رہا ہے، جیسی جدی کوششیں کر مل رہی اس میں لگے ہوئے، اور اس کو یہ دنیا کسی طریقے سے حاصل ہو جائے. اس کا جو انجام ہونے والا ہے یہ عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. بس مرنے کی بات ہے، بس تھوڑی سی آنکھ مچنے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ انسان جب تک زندہ ہے سو رہا ہے، جب مرے گا ایک دم جاگ جائے گا. یہ کیا ہوا؟ یعنی کہ اس کے سامنے پوری زندگی کی حقیقت کھل کے آ جائے گی. تو جو زندگی گزار کے آئے وہ کوئی زندگی نہیں تھی. دیکھیے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہاں انسان کو مرنا ہے. یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں کے لیے جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اس چیز کو آدمی فراموش کیے ہوئے، بھولے ہوئے. تو یہ بڑا نقصان کا، خسارے کا سودا انسان کر رہا ہے. اس کو اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ تنبیہ کر رہا ہے. اور کوئی چیز جب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ یہ آخرت کتنی اہم چیز ہے، جس کو تم بھلائے بیٹھے ہو اس دنیا کی محبت میں، وہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا کہ ان قریب تم کو اس دنیا کی جو محبت تمہارے ستروں پر چلی ہوئی ہے، اس کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے یہ بہت جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری آنکھ مچنے کی دیر ہے. تمہارا یہاں سے مہلت عمل ختم ہونے ہی والی ہے، اور تم ایک دن اپنی آنکھوں سے پھر دیکھ لو گے. فرمایا ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا ہی طرز عمل ہوتا. یعنی اگر تم کو یہ پتا ہوتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا انجام اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہونے والا ہے، تو پھر تمہارا یہ طرز عمل بالکل ہی نہ ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری ایک جو ہے بالکل اس کے برعکس تمہارا عمل ہوتا، اور بالکل ہی جو ہے تم ایک اچھی راہ پر، اچھی راستے پر چلنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے. یعنی فرمایا تمہاری اگر یہی روش رہی، یہی تمہارا طریقہ رہا، تو تم بہت جلدی دوزخ دیکھ کر رہو گے. اور بس تمہارے مرتے ہی جب تم دفن کی جاؤ گے تو قبر میں اللہ تعالیٰ صبح شام تمہیں دوزخ کا نظارہ کراتا رہے گا، اور تم کو معلوم ہوتا رہے گا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد ہمیں دوزخ میں بھی جانا ہے. پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. یعنی اس روز ان نعمتوں کے بارے میں دنیا حاصل کرنے کے لیے، جو دنیا کی نعمتیں، اس کی جو فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی تھی، ان کو حاصل کرنے کے لیے تم جو محنت اور مشقت اور اسٹرگل اور کوشش اور جدوجہد اور تگ و دو کر رہے تھے، ان ساری نعمتوں کا تمہیں یہاں حساب بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بارے میں تم سے ضرور پوچھے گا. ایک حدیث میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا یہ کھجوریں جو کھا رہے ہو اس کا بھی اللہ حساب لے گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنی چھوٹی چیزوں کا بھی اللہ حساب لے گا؟ آپ سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ چھوٹی چیزوں کا بھی حساب لینا ہے. کہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اگر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے لائی جائے گی، اور ذرہ برابر بدی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے لائے گی. تو آخرت کو پیش نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا
کی محبت سے بچا کر رکھے اور آخرت کے لیے محنت اور مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں سے درگزر کرے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔